اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین والمعصومین. اما بعد، سب سے پہلے کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان، دنیا بھر کے تمام انسانوں کے لیے دعا اس روزے میں کہ جو مشکل کشا ہے. آج ایک اہم پیغام کے ساتھ میں اس روزے پر موجود ہوں. یہ روزہ ہے حضرت علی علیہ السلام. یہ حضرت علی علیہ السلام کا روزہ ہے. ایک اہم پیغام جو آپ تک دینا چاہتا ہوں. یہ جو پوری دنیا میں ایک عذاب آیا ہوا ہے، ایک بیماری آئی ہوئی ہے جس نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے. سائنس کی دنیا میں، صحت کی دنیا میں سب سے زیادہ راج کرنے والے ملک، جب وہ خدا کی طرف سے ایک عذاب آیا یا کسی کی طرف سے بھی، مگر ایک ایسا عذاب آیا جہاں پر ہم اور آپ نے دیکھا. یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی، کعبۃ اللہ کے امام جمعہ تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور اس کے پیچھے صرف نماز پڑھنے والے وہ سیکیورٹی گارڈ تھے جو اس کے ساتھ آتے ہیں ہمراہ. اور امام جمعہ کعبۃ اللہ میں رو رو کر کعبۃ اللہ کو ویران دیکھ کر رویا، اور وہ نماز پڑھ پایا نہیں پڑھ پایا. ہم نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی. خدا کی قسم، یہ حال صرف کعبۃ اللہ کا نہیں ہے. دنیا بھر میں جہاں پر بھی خدا کے ولی ہیں، نبی ہیں، اوصیاء ہیں، ان تمام مقامات کا یہ حال ہے. مسجد نبوی بھی بند ہے میرے خیال سے، وہاں پہ بھی کوئی نہیں جاتا نماز کے لیے. کعبۃ اللہ بند، چاہے وہ وائرس کی وجہ سے ہو یا اپنی ان کی سعودی عرب کی لڑائی ہو، مگر کعبۃ اللہ کو بند ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا. اور مسجد نبوی کو دیکھا. خدا کی قسم، میرے مولا کا روزہ بھی اس طرح کا ویران ہے. آپ ادھر آتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا. یہ روزہ دیکھیں پہلے. کوئی ایک نہیں ملے گا یہاں پہ. زری پہ جاؤ اندر، جگر پھٹنے لگتا ہے، سانس نکلتی ہے. یہ جو روزے آباد ہوا کرتے تھے، یہ جو کعبۃ اللہ آباد ہوا کرتا تھا، پتہ چلا کہ کربلا کے راستہ بند کر دیا، پتہ چلا کاظمین بند کر دیا، پتہ چلا سامرا بند کر دیا، پتہ چلا حاج امام روضہ کا روزہ. خدا کی قسم، امام رضا کا روزہ جو ایران میں ہے، میں اپنی ماں کو لے کے گیا تھا 2007 میں 8 میں. جس ٹائم پہ بھی اندر گئے، میری امی مجھ سے بولتی رہی، بیٹا یہ روزہ خالی کب ہوتا ہے؟ رات کو جاؤ پھر بھی وہی رش، دن کو جاؤ. آپ بھی جاتے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، آج یہ تمام مقامات جنت البقیع بن گئے، ویران بن گئے. یہاں پر آنے والے نہیں. دیکھیں، خدا کا گھر نہیں، یہ دنیا بھر کا حال ہے. یعنی خدا کا گھر جہاں پر بھی ہے، حتیٰ کہ مسجدیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی پوری دنیا میں. اٹلی دیکھو، کسی ملک کا بھی نام لے لو، محفلوں کو، اجتماعوں کو، جہاں جہاں پر خدا کا ذکر ہوتا تھا، سب کو روک دیا. کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ اس سے ہم اور آپ کیوں منہ پھیر دیتے ہیں؟ یہ سمجھ کے کہ یہ بیماری کسی اور کو لگ سکتی ہے. جس کو لگی وہ بھی یہی سوچتا تھا کہ یہ بیماری کسی اور کو لگتی. اچھا، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، بیماری ہے، جو بھی ہے، ہم اور آپ موت سے بھاگتے ہیں. اب دیکھیں، اس بیماری سے بچنے کے لیے تمام وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، خدا کی قسم، جو حدیثوں میں جس کا ذکر ہے. ہاتھ دھو لو، پیاز کھا لو، یہ کرو، وہ کرو. تمام چیزیں جو ہماری حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی تھی، وہ تمام چیزیں اس بیماری کے وقت میں استعمال کی جا رہی ہیں. اب دیکھیں، وہ چیزیں جو امت عام دنوں میں نہیں کیا کرتی تھی، خدا مجبوراً ان سے کیسے کرواتا ہے.
یہ عذاب الہی ہے، اس سے بچو۔ خدا کی قسم ان مقامات کو ویران دیکھتے ہوئے یا کعبۃ اللہ کو ویران دیکھتے ہوئے، مسجد نبوی کو، ان مقام مقدسات کو جہاں پر لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی اور یہ ویران ہے، دل پھٹتا ہے۔ ہر روز میں آتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں کہ یہ روزہ ویران ہے، میرے مولا حسین کا روزہ ویران ہے، باب الحوائج کا روزہ ویران ہے، سامرا کاظم میں جانے والا کوئی نہیں۔ یہ ساری باتیں میں نہیں پتہ تھا، مگر آج میں بتاؤں گا کہ خدا کی قسم یہ عذاب الہی ہے۔ ایران میں دیکھو ہاسپٹلوں میں لوگ، روڈ خالی، اٹلی کے روڈ خالی، لوگ معصور ہو گئے اپنے گھروں تک، ملنا جلنا بند ہو گیا۔ وہ یہ ساری تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہماری عبادتیں بند ہو رہی ہیں، اور پھر یہ عبادتوں کے راستے بند ہو رہے ہیں، یہاں محفلیں نہ کرو، مسجدوں میں نہ جاؤ۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا ہم سے ناراض ہے اور ہم ان سے منہ پھیر لیتے ہیں؟ منہ پھیر رہے ہیں۔ یقیناً خدا ہم سے ناراض ہے ہماری گناہوں کی وجہ سے۔ قیامت کی ہر نشانی ہم نے دیکھی ہے، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک دن بھی قیامت میں ہوگا، امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ ہم اور آپ ان دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ مل کر ایسے کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اپنے اعمال کو صحیح کریں؟ خدا کا یہ عذاب دیکھیں کس طرح آیا ہے پوری امتوں پہ۔ اللہ نے ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے، خوف ڈال دیا۔ یہ عذاب ہے۔ اور جب بندہ کوئی نماز نہیں پڑھتا نا، وہ یہ سوچتا ہے یار میں نے نماز نہیں پڑھی۔ در حقیقت خدا کی قسم خدا کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی ہے تمہیں اور مجھے سجدے کی۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ نہ سوچو کہ میں نے نہیں پڑھی، اب یہ سوچا کرے خدا کی طرف سے یہ توفیق مجھے نہیں ہے اس نماز کی۔ تو یہاں پر بھی یہی حال ہے، جو کعبۃ اللہ خالی ہے، مسجد نبوی خالی ہے، ہماری مسجدیں خالی جا رہی ہیں۔ ہم اور مل کر استغفار کریں خدا سے۔ ایک قوم ہے قرآن میں جس کا ذکر ہے، بنی اسرائیل، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جب ان کے پر قحط اور عذاب پڑا، 40 دن انہوں نے عبادتیں کی تھی، ساری قوم نے، بچہ بوڑھا بڑا۔ ہم اور آپ مذاقیں اڑا رہے ہیں میڈیا پر، پتہ نہیں کیا کیا لکھتے جا رہے ہیں۔ نہیں، بنی اسرائیل کی قوم ہم سے اچھی ہوئی۔ جس طرح ہم وقت گزار رہے ہیں، خدا کی قسم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں درود اور سلام، ان کی امت اچھی بھی، مگر ان جیسی رسول خدا جیسی بدترین قوم کسی نبی کو بھی نہ ملی ہوگی۔ ہم ان بدترین قوم سے بھی گرے گزرے ہوئے، مانے نہ مانے۔ ہم نے بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو خدا نے جس سے انکار کیا ہے، ضد میں کیا ہے۔ زبان پہ کلمہ، مسجدوں میں سیاستیں، بھائی بہن سے سیاست کرتا ہے، ماں بیٹوں سے سیاست کرتی ہے، بچہ باپ سے سیاست کرتا ہے، دوست سے سیاست کرتا ہے، منافقی، دغا بازی۔ خدا کی قسم یہ قیامت ہے، قیامت کے دن ہے۔ ہم اور آپ آگاہ ہو جائیں، استغفار کریں، خدا سے مل کے استغفار کریں۔ خدایا ان غفلتوں سے ہمیں نکھار، ہمیں سے نکال، چاہے وہ بیماری ہو نہ ہو، کچھ بھی ہو۔ ایسا موقع کہ جہاں پر دنیا بھر کی مساجدیں بند کی گئی ہے، دنیا بھر سے لیے کعبۃ اللہ بند کیا گیا ہے، دنیا بھر کے مومنین نے آنا یہاں پر چھوڑ دیا ہے۔ جگر پھٹنے لگتا ہے جو مولا کے اس روزے کو روز آتے ہیں تنہا ویران دے کے۔ میں زری کا ماحول نہیں دکھا سکتا۔ قبر امیر المومنین پہ 4-5 بندے اندر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، پوری دنیا سو رہی ہے۔ خدا را یہ وہ وقت ہے، ہم سب کو مل کر سب کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، ان موت سے۔ دیکھیں ہم اور سب یہ آپ کیوں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، ماسک پہن رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں؟ ہم موت سے ڈرتے ہیں،
ہم موت سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے گناہ اتنے کیے ہیں، غلط کام اتنے کیے ہیں، ان کا حساب دینا ہے خدا کی بارگاہ میں، اس کی وجہ سے۔ ورنہ موت سے نہیں ڈرنے والی جو قوم ہے وہ ان کی ذات ہے۔ کہتے ہیں آپ جب مسجد کوفہ میں، جب آپ کوفہ میں آخری وقت میں جب ادھر تھے، میرے مولا امیر مومنین علی علیہ السلام رات کے پہر نکل جایا کرتے تھے اور آسمان کی طرف رو رو کر کہتے تھے، خدایا اب مجھے امیر المومنین کو، اب مجھے علی کو اس دنیا میں نہیں رہنا، اے میرے بھائی رسول خدا، مجھے اب اس دنیا میں نہیں رہنا، مجھے موت چاہیے۔ کیوں موت کی تمنا کرتے تھے؟ امت نے جس طرح تنگ کیا تھا، امت کی جس طرح نافرمانی تھی، موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ خدا کے پاس نزدیک پاک اور صاف تھے۔ کربلا کا واقعہ، جوان کس طرح مولا حسین پہ قربان ہوئے، موت پہ نہیں ڈرے، وہ حق پہ تھے۔ جو حق پہ ہوتا ہے، جو پاک دامن ہوتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ ہم اور آپ موت سے بچنے کے لیے دوستوں سے، بھائیوں سے ملنا، ان کے سامنے، ایک دوسرے بھائی کے سامنے ماسک بن کے بیٹھے ہیں، یہ عذاب الہی ہے۔ خدا را اس سے بچیں، مل کے اس سے منہ نہ پھیریں۔ بہت منہ پھیر لیا، قرآن سے، حدیثوں سے، ہر چیز سے منہ پھیر لیا، اس چیز سے منہ نہ پھیرے۔ خدا را یہ عذاب الہی ہے کہ ہمیں مسجدوں سے روکا جا رہا ہے، ہمیں محفلوں سے روکا جا رہا ہے، یہ خدا کی توفیق چھینی جا رہی ہے۔ خدا ہم سے ناراض ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے۔ ہم خدا سے معافی مانگے، خدایا ہمیں معاف فرما، ان روزوں کو دوبارہ آباد فرما۔ مکہ مکرمہ کا وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں جاتا کہ جس طرح میں نے ان کو بھی جان پایا، مسجد نبی کو بھی۔ یہ دیکھیں میرے مولا علی علیہ السلام کا روضہ بھی ویران ہے۔ میں اندر زری پہ لے کے جاؤں، وہاں پر فقط چند لوگ بیٹھے ہوئے استغفار کر رہے، رو رہے۔ روز رات کو آ کے میں آپ کو اچھی ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں، مولا کی زیارت کریں، مگر کبھی بھی آپ کے متوجہ نہیں کیا کہ یہ روزہ ویران ہے، یہاں پر آنے والے لوگ نہیں ہیں، صرف خدام کھڑے ہوئے ہیں، ان خداموں میں بھی سے آدھے خدام غائب ہیں۔ میرے مولا امام علی علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما۔ ہم نے مرنا ہے، رسول خدا کو منہ دکھانا ہے، ہمارے گناہوں کو بخش فرما۔ دیکھیں میرے مولا علی کی جھلک، دیکھیں زری کی طرف دیکھیں، صرف 2 یا 1 بندے ملے گے اندر، وہ بھی عبادت میں مصروف۔ ہم ادھر اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ تمام مومنین کے لیے دعا کر سکیں، آپ تمام مومنین کے عریضے پہنچا سکیں، اور اس وقت جو حرم میں موجود ہے، خدا کی قسم دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، انسان کے لیے دعا کو مجھ سمیت، یا علی یا علی، اے میرے رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما۔ ان مقام ہستیوں کو جہاں پہ ہر قوم ہر انسان آنا چاہتا ہے، ان مقامات پہ راستے بند کیے گئے ہیں، یہ عذاب الہی ہے، اس عذاب سے ہمیں نجات فرما۔ یا علی یا حیدر کرار، یا حسین۔